آپ کا اسم گرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام ہیں۔ آپ کی ولادت کے متعلق مشکات شریف میں تحریر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے؟ بولیں۔ حضور، بہت خطرناک ہے۔ حضور نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ بولیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاءاللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہوئے تو میری گود میں دیے گئے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ام الفضل کے خواب کی تعبیر 5 شعبان میں بامقام مدینہ منورہ ظاہر ہوئی۔ اسی تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو عالم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ایک ٹکڑے ہیں۔ حضور سرور کائنات نے حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کی خبر سنی تو فوراً کاشانہ خاتون جنت پر تشریف لائے اور فرمایا، میرے لخت جگر کو دکھاؤ۔ اسماء بنت امیس نے ننھے امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی آغوش رحمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پیارے حسین کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھ کر امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعائیں فرمائیں۔ پھر بحکم الہی آپ کا نام حسین رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے اور ایک روایات میں ایک ہی مینڈے کے بارے میں ذکر تحریر کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت پر ذکر کریں گے۔ آپ نہایت حسین و خوبصورت تھے۔ آپ کی شکل و صورت کے متعلق حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سینے سے قدم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر کرب و جار کو منور کر دیتی۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور تہجد گزار تھے۔ پورا دن اور ساری رات نمازیں پڑھنے اور تلاوت قرآن حکیم میں گزار دیا کرتے تھے۔ ذکر خداوندی کا یہ شوق کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی نہ چھوڑا اور شہادت کی حالت میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنا آخری نذرانہ پیش فرمایا۔ اب ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد نبوت پر ذکر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت امام حسن کی طرح حضرت امام حسین سے بھی بہت زیادہ پیار و محبت فرماتے تھے۔ ان کی معمولی سے معمولی تکلیف سے بھی آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور ان کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہ آتا تھا۔ روزانہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کہ ایک مقام پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وجہ دریافت فرمائی۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ پیاس سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی ہے مگر کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ایک صاحبزادے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے دے دیا۔ آپ نے ان کو لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ اس وقت تک بہت رو رہے تھے اور کسی طرح خاموش نہ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں روئے، لیکن دوسرے صاحبزادے بددستور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دیا تو آپ نے ان کے بھی منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ وہ چوسنے لگے اور تسکین پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سنائی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے ہاں اکٹھا نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ، حضرت علی اور مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا۔ بعد ازاں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا اے حسین، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت حضرت امام حسین کی عمر شریف باختلاف روایات 7 سال کی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو آپ سوائے 10 برس کے تھے اور عہد عثمانی میں پورے جوان ہو چکے تھے، اور 30 ہجری میں تبرستان کے جہاد میں شرکت فرمائی اور اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی جنگ جمل اور جنگ و صفین میں شرکت فرمائی۔ تمام اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کے ہم عصر صحابہ کرام آپ سے فتویٰ دریافت کرتے تھے۔ آپ کی تقریر و تحریر کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج بھی آپ کی تقریر و خطبات تاریخ کے صفحات کی زینت بنے ہوئے ہیں، جنہیں پڑھ کر آپ کے زور بیاں اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ بچپن میں 50 حج فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں عرض حاجت سے فارغ ہوا تو دریافت کیا، حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو اچانک امام حسن و امام حسین تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض زیب تن فرما رکھی تھی اور وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ ان کو گرتا دیکھا تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو گرتا دیکھا تو صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات بند کر دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ وہ ہستی تھی جن کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا، اور ان کی بہادری اور اسلام سے محبت بے شک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔